اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحابه بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله۔ مجھ سے پیشتر الگ الگ موضوعات پر جتنی بھی تقریریں ہوئیں وہ سب اپنے موضوع پر بہت بہترین، بہت جامع اور قابل عمل تقریریں ہیں۔ اللہ ان تمام علماء کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک بڑی ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آج پورے ملک کے اندر پچھلے کچھ دنوں سے، کچھ مہینوں سے جو ماحول ہے وہ ہماری نگاہوں سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ دانستہ طور پر اسلام، مسلمان اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سیرت طیبہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ہندوستان کی حکومت یہ تسلیم کرتی ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے شرارتی تتو ہیں، وہ اپنے آفیشیل لیٹر پر اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیتی ہے کہ یہ کچھ شرارتی لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کی اور ہم نے انہیں اپنی پارٹی سے بھی الگ کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ آپ اپنے الفاظ میں کتنے مخلص ہیں؟ یہ گستاخیاں ہوتی ہی کیوں ہیں؟ یہ شرارتی تتو آتے کہاں سے ہیں؟ آج یہ ایک دو واقعہ تو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں اور مسلسل کئی مہینوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آج شرارتی تتو اور وہ بھی صرف دو چار نظر آئے، ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ اس لیے اگر آپ اپنے الفاظ کے پابند ہیں تو واقعی ایسے گستاخوں کو جو ملک کی شبیہ کو بین الاقوامی سطح پہ خراب کر رہے ہیں انہیں قرار واقعی سزا دیجئے تاکہ کبھی اور کسی اور کو یہ جرأت نہ ہو۔ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا آپ بھی چند باتوں پہ غور کریں۔ آج دانستہ پچھلے کچھ مہینوں سے مذہبی ڈیبیٹ کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ ہوتا اس میں کیا ہے کہ دو گروپ بنائے جاتے ہیں اور اس میں کچھ لوگوں کو بلایا جاتا ہے جس میں کچھ نام نہاد مسلمان یا مسلمان نما کچھ انسان ہوتے ہیں، اور پھر اگر آپ 100-200 ڈیبیٹ کو دیکھنے کے بعد اس کا تجزیہ کریں اور رزلٹ نکالیں تو صرف اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ ہر ڈیبیٹ کے لاسٹ میں اور ہر ڈیبیٹ کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو مسلمان نما شخصیت نظر آتی ہے، جسے مسلمانوں کا لیڈر بنا کے پیش کیا جاتا ہے، وہ خود بھی ذلیل ہوتا ہے اور اپنے مذہب کو بھی ذلیل کراتا ہے، گالیاں سنتا ہے، بے عزتی اٹھاتا ہے اور پھر وہاں سے وہ واپس ہو جاتا ہے۔ یہ ہیں کون لوگ؟ یہ ہیں کون اور ان کے ڈیبیٹ کو ہم سنتے کیوں ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جتنے بھی ڈیبیٹ آج تک ہوئے ہیں اس حوالے سے اگر اسے کھنگال کر کے آپ اس کی لسٹ تیار کریں تو 8-10 چہرے ہیں جو گھما گھما کر کے لائے جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ لوگ واقعی بھارت کے مسلمانوں کے نمائندے ہیں؟ اگر تمہیں ڈیبیٹ ہی کرانا ہے اور اسلام کے کسی ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے تو بھارت میں الحمدللہ ہمارے سینکڑوں مدارس اہل سنت موجود ہیں۔ آج تک کسی مدرسے کے شیخ الحدیث کو دعوت کیوں نہیں دی گئی؟ آج
آج تک مدرسے کے کسی عظیم الشان مفتی کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ کسی یونیورسٹی کے دینیات کے ماہر، کسی اہل سنت والجماعت کے اچھے پروفیسر کو کیوں نہیں لیا جاتا؟ یہی 8-10 چہرے کیوں آتے ہیں؟ یہ 8-10 چہرے وہ ہوتے ہیں جو دکھایا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے نمائندے ہیں، مگر یہ در حقیقت ان کے ہاتھ پر بک کے آتے ہیں۔ یہ اسی لیے بک کے آتے ہیں تاکہ اسلام اور مسلمانوں کے رسوائی کے اسباب فراہم کر سکیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، الحمدللہ ان کا کوئی ایک بھی ایسا اعتراض اور ایسی بکواس نہیں ہے جس کا اسلام میں دندان شکن جواب موجود نہیں۔ الحمدللہ، اور جماعت رضائے مصطفیٰ نے الحمدللہ جب بھی ایسے موقع آئے، جماعت کے علماء ان سوالات کے جوابات کے لیے ہمیشہ آگے آ کر کے انہوں نے مسلمانوں کی رہبری کی ہے، جو جماعت کی اول یوم سے شناخت رہی ہے۔ اور آج کا یہ پروگرام کہیں نہ کہیں اسی کڑی کا ایک حصہ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں نے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ پڑھی، آپ ذرا غور فرمائیں۔ ایک لہر چلائی جا رہی ہے، ایک بات لوگوں کے ذہن میں ڈال دی گئی ہے کہ زبردستی لوگوں کو مسلمان بنایا گیا۔ زبردستی تمہارے پروج غیر مسلم تھے، تمہارے پروج مسلمان نہیں تھے، انہیں زبردستی تلوار کے زور پر، حکومت کی طاقت کی بنیاد پر انہیں مسلمان بنایا گیا۔ اس لیے گھر واپس آ جاؤ۔ میں کہتا ہوں کہ تم نے اسلام کا پہلا لفظ بھی نہیں سمجھا۔ اسلام کہتے کس کو ہے؟ مسلمان ہوتا کون ہے؟ غور سے سنو اور ان کے منہ پر تھوکتے ہوئے جواب دو۔ ایمان کا تعلق سب سے پہلے دل سے ہوتا ہے۔ بات کو اچھی طرح سمجھیے گا۔ سب سے پہلے ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، پھر اس کی ترجمانی زبان سے ہوتی ہے، تب وہ بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ ارے بات سمجھ رہے؟ ایک شخص دل سے ایمان کو قبول کرے، دل سے ایمان کو قبول کرے، اسلام کو حق جانے، پھر اس کے بعد وہ زبان سے ترجمانی کرتا ہے، وہ شخص مسلمان ہوتا ہے۔ ارے یہ بات سمجھ رہے؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر ڈر کی بنیاد پر، تلوار کی بنیاد پر، حکومت کی بنیاد پر اگر کسی کو یا کسی جماعت کو مسلمان بنایا گیا تو کہتے ہو کہ انہوں نے دل سے قبول نہیں کیا، ڈر کے مارے اسلام قبول کیا۔ کم بختو، تمہیں پتہ ہی نہیں، جو اسلام کو دل سے قبول نہ کرے اسلام اسے کبھی قبول نہیں کرتا۔ اسلام اسی کو قبول کرتا ہے جو پہلے اپنے دل میں اسلام کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے کہ ہماری شریعت میں جو زبان سے اسلام کا دعویٰ کرے اور دل سے کفر کرے، دل میں کفر کو چھپائے، زبان سے دعویٰ کرے، یعنی اسلام اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے، وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر سے بھی نیچے منافق ہے، منافق ہے۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟ وہ کیا ہے؟ وہ منافق ہے۔ تو ہم تو اسے مسلمان ہی نہیں مانتے جس نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا۔ ارے بولو بھائی، ہم اسے مسلمان نہیں مانتے، ہمارا دین اسے مسلمان نہیں مانتا۔ تو یہ سوال یہیں ختم ہو گیا کہ ڈرا کے مسلمان بنایا۔
جھکا کے مسلمان بنایا، حکومت کے خوف سے مسلمان بنایا۔ مسلمان تو وہی ہے جس نے دل سے اسلام کو قبول کیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ مگر افسوس یہ ہے کہ یہ ٹیلی ویژن کی جو ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس سے ہمارا مسلمان کیوں متاثر ہوتا ہے؟ کیسے تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا؟ تم ٹیلی ویژن کے ان بھاڑے کے ٹٹوؤں کی باتیں سن کر تمہارا ایمان ڈاواڈول ہونے لگے۔ ایمان تو اس کا نام نہیں ہے۔ جب ایمان قبول کر لیا، اللہ کو ایک مان لیا، دین مصطفیٰ پر ایمان لے آئے، تو سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل جائے مگر ہمارا ایمان ڈاواڈول نہیں ہوگا۔ آج اسلام لانا بہت آسان ہے، بہت آسان۔ 1400 سالہ تاریخ ہے، ہزاروں بادشاہ ایمان لائے، ہزاروں سائنسداں ایمان لائے، ہزاروں علماء ایمان لائے، ہزاروں فنکار ایمان لائے۔ پوری تاریخ ہے نبی کے معجزات کی، نبی کی سیرت طیبہ کی، صحابہ کے اخلاق و کردار کی بیان کیجئے۔ اسلام ایک انٹرنیشنل پہچان رکھتا ہے اور تاریخ کا سب سے عظیم چہرہ جسے کہا جائے وہ اسلام ہے۔ تو آج بہت آسان ہے، مگر جب نبی نے کفرستان میں اسلام کا اعلان کیا تھا تب اسلام کوئی تاریخی واقعہ نہیں بنا تھا۔ جب نبی نے اسلام کا اعلان کیا تھا تو اسلام کی کوئی پرانی تاریخ وہ دیگر ادیان کی شکل میں تو تھی مگر نبی کی خدمات کی شکل میں نہیں تھی۔ بات سمجھ رہے؟ کوئی ایسا تاریخی واقعہ نہیں تھا۔ مسلمان ہی نہیں تھے تو مسلمانوں کی تاریخ کہاں سے بتائی جاتی؟ اس وقت نبی کی بات مان کے مسلمان ہو جانا بڑا مشکل تھا، بہت اہم بات تھی، اور وہ بھی ایسی سچویشن میں کہ اگر مسلمان ہو جاؤ گے تو زندگی تمہاری برباد کر دیں گے، تمہیں قتل کی سازش کریں گے، تمہاری دنیا تباہ و برباد کر دیں گے۔ دھمکیاں ہی نہیں، کیا جاتا تھا، باضابطہ سزائیں دی جاتی تھی۔ نبی اسلام کا پرچار کر رہے ہیں، مسلمان ہونے والوں کے لیے سزائیں تیار ہیں۔ اسلام پر اس وقت ایمان لانا یہ بہت مشکل تھا، مگر اس وقت جو ایمان لائے ایسا ایمان لائے کہ رہتی دنیا تک اللہ نے ان کے لیے ان کو معیار ایمان بنایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تب کامیاب ہو۔ اگر تم ایمان لاؤ جیسے کہ یہ نبی کے صحابہ ایمان لائے تو یقیناً تم ہدایت پا گئے۔ ایمان والوں کی شان کیا ہے؟ ابو جہل آیا اور اس نے کہا ابو بکر صدیق تم بہت بڑے تاجر، صائب الرائے، سلیم العقل، مدبر اور قوم کے معزز لوگوں میں ہو، مجھے یقین ہے کہ تم کسی غیر معقول بات کو نہیں مانو گے۔ تو محمد پر ایمان لائے یہ تمہارا معاملہ تھا، مگر آج محمد نے جو کہا تم جیسا سلیم العقل کبھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا کہا؟ میرا وقت پورا ہو گیا، معذرت کے ساتھ 2 منٹ۔ اچھا ماشاءاللہ حضرت نے 10 منٹ اور دیا۔ محبت سے ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابی بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ٹیلی ویژن کی بکواسوں کو سن کر متاثر ہونے والوں سنو،
ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں دشمن خدا پہنچا اور اس نے کہا ایسی بات تمہارے نبی نے کہی کہ کم سے کم تم جیسا انسان تو اسے کبھی نہیں مانے گا۔ فرمایا میرے نبی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس گیا، پھر آسمانوں پہ گیا، جنت و دوزخ دیکھی، اور جہاں تک رب نے چاہا اور جہاں جہاں نہیں تھا وہاں بھی گیا، اور پھر واپس آیا۔ اور شان یہ ہے کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم۔ تو بتاؤ کیا یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ یہ آج کا زمانہ نہیں، کسی واقعے کو اس ماحول میں سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس وقت تیز رفتار سواری کیا تھی؟ اونٹ، گھوڑے، کھچر، گدھے، اور کوئی تصور ہی نہیں تھا، نہ موٹر گاڑی، ٹرین، پلین، ارے موٹر سائیکل چھوڑو، سائیکل بھی نہیں تھی، ارے ہے کہ نہیں؟ اس زمانے میں یہ بات کتنی مشکل تھی، کتنا مستبعد تھا، عام انسان کے لیے بالکل محال تھا۔ اب وہ آ کر کے حضور سے کہا ابو بکر صدیق کا ایمان دیکھو، یہ نہیں کہا اچھا اس بارے میں تھوڑی تحقیق کرتا ہوں، یہ نہیں کہا اچھا چلو حضور کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ اس بارے میں 2-4 دن کے بعد تمہیں جواب دوں گا۔ بس ایک سوال تھا، ایمان دیکھو، ایمان کی بولی، اے ابو جہل یہ بتا کیا واقعی یہ بات میرے نبی نے کہی ہے؟ کیا میرے پیغمبر نے یہ بات کہی؟ عقل کیا کہتی ہے، فکر کیا کہتی ہے، علم کیا کہتا ہے، ظاہری اسباب کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ کیا مصطفیٰ نے کہا؟ کیا ہمارے نبی نے کہا؟ تو اس نے اچھل کے کہا ہاں ہاں تمہارے نبی نے کہا۔ ابو بکر صدیق پورے جوش ایمانی میں ارشاد فرماتے ہیں اگر مصطفیٰ نے کہا تو بالکل حق کہا، بالکل سچ کہا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جو فرمایا بالکل سچ فرمایا۔ کہا ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا؟ محمد نے جادو کر دیا۔ کہا یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایمان یہ ہے، ایک مرتبہ حضور نے ایک بدو دیہاتی ایک عربی سے گھوڑا خریدا، طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے اتنے میں خریدیں گے، اس نے کہا ٹھیک ہے اتنے میں ہم آپ کو بیچیں گے۔ معاملہ طے ہوا، گھوڑا خرید لیا حضور علیہ السلام نے، مگر پیسے ابھی نہیں دیے تھے۔ پیسے دینے کے پہلے ہی اس نے گھوڑے کا سودا کسی اور سے کر دیا، لالچ میں آ گیا، کچھ زیادہ پیسے مل گئے، اس نے کسی اور سے کر دیا۔ اور جب میرے آقا نے اس سے گھوڑے کا مطالبہ کیا، اس نے کہا میں نے تو گھوڑا آپ سے بیچا ہی نہیں تھا، میں نے کب آپ سے گھوڑا بیچا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے تو گھوڑا بیچا تھا، سودا طے ہو گیا تھا، ڈیل بالکل کنفرم تھی، صرف پیسہ دینا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر بات ایسی ہی ہے تو کوئی گواہ پیش کیجئے، اس لیے کہ اسے معلوم تھا کہ جب یہ معاملہ طے ہوا تھا اس وقت کوئی گواہ نہیں تھا۔ اس نے کہا اگر بات ایسی ہے تو کوئی گواہ پیش کیجئے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت خزیمہ اسی طرف سے گزرے۔ حضرت خزیمہ نے دیکھا کہ ایک بدو حضور سے کچھ گرما گرم باتیں کر رہا ہے، تو وہ چلے آئے قریب، یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اس سے گھوڑا خریدا اور ڈیل فائنل ہو چکی، مگر اس نے وہ گھوڑا کسی اور سے بیچ دیا، اور اب کہتا ہے کہ اگر آپ سے بیچا تو کوئی گواہ پیش کیجئے۔ تو حضرت خزیمہ نے اس بدو سے کہا اگر کوئی گواہ مل جائے تو گھوڑا حضور کو دے دو گے؟ اگر کوئی گواہ مل جائے تو گھوڑا حضور کو دو گے؟ اس نے کہا بالکل دے دیں گے۔ زبان ہار چکا تھا،
حضرت خزیمہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت نے یہ گھوڑا تم سے خریدا۔ زبان دے چکا تھا، ہار چکا تھا، گھوڑا تو دینا پڑا، وہ تو چلتا بنا، مگر پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خزیمہ جب یہ معاملہ ہوا تھا تب تم تھے نہیں، اور جب تھے نہیں تو گواہی کیسے تم نے گواہی دیا؟ خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ، اے میرے آقا، آپ نے کہا اللہ ایک ہے، بن دیکھے ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا جنت و دوزخ ہے، بن دیکھے ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا فرشتے ہیں، ہم نے بن دیکھے مان لیا۔ آپ نے کہا قرآن اللہ کی کتاب ہے، بن دیکھے ہم نے مان لیا۔ یا رسول اللہ، ارے جب امور آخرت کو آپ کے کہنے سے مان لیا تو یہ تو گھوڑے کی خریداری کا معاملہ۔ یا رسول اللہ، آپ نے کہا ہے تو بالکل حق فرمایا ہے۔ ایمان والے کی بولی یہ ہوتی ہے، تو پھر دریائے کرم جو جوش میں آیا، دریائے کرم جوش میں آیا تو کیا شان ہوئی؟ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ من شہد لہو خزیمہ، اب خزیمہ جس کے لیے گواہی دیں، اکیلے ان کی گواہی دو کے برابر ہے۔ آپ کہتے ہو کہ حضور نے ایسا کیوں کیا، اسلام میں ایسا کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے؟ ارے ایمان صرف یہ ہے کہ اگر یہ اسلام میں ہے تو بالکل حق ہے۔ ہم نے عقل کی بنیاد پر اسلام کو قبول نہیں کیا، ہم نے اپنی فکر کی بنیاد پر قبول نہیں کیا، بلکہ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا اور اس سے ڈرتے رہنا، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے، اور اگر نہیں چاہتا تو دینے کے بعد بھی چھین لیتا ہے۔ اس کی مثالیں بھارت میں ہی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے ان ٹیلی ویژن کے بکواسوں پر کبھی نہ جاؤ، وقت کبھی رہے گا انشاءاللہ، اور میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے بینر تلے ہی یہ تمام باطل فرقوں کے ساتھ حنوط کے یہ جو بیکار کے اعتراضات ہیں، ان سب کا پورا پوسٹ مارٹم آپ کے موبائل پہ پہنچے گا، اور اللہ نے چاہا تو ان کی ہر ایک اعتراض کا منہ توڑ اور دندان شکن جواب آپ تک پہنچایا جائے گا۔ میرے عزیزوں، وقت زیادہ نہیں ہے، کام بہت ہے، اور ابھی حضرت کا خطاب بھی آپ کو سننا ہے۔ میں صرف ایک پیغام دینا چاہتا تھا، اور وہی میں نے آپ کو دیا ہے کہ کسی بھی بکواس سے، کسی کی باطل گفتگو سے، کسی ٹیلی ویژن کی ڈیبیٹ سے آپ اپنے آپ کو متاثر نہ کریں۔ ایمان یہ ہے کہ جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت نے کیا، وہی حق ہے، وہی حق ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پہ قائم رکھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ انہیں بتاؤ کہ بھارت کا مسلمان کسی بادشاہ، کسی حاکم اور کسی حکمراں کی ماتحت اسلام قبول کرنے والا نہیں، اور بھارت میں جو اسلام آیا یہ کسی بادشاہ کی بنیاد پہ نہیں۔ ہم مسلمان ہیں تو خواجہ اجمیری کی کرامتوں سے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ بھارت میں آنے والے لوگ کون تھے، کیسے تھے۔ یہ بادشاہ ہیں، اچھے بھی تھے، برے بھی تھے۔ جو اچھے ہیں وہ واقعی اچھے ہیں، اور جو برے ہیں وہ واقعی برے ہیں۔ ہم کسی کے وکیل نہیں، ہم خادم ہیں دین مصطفیٰ کے، اور دین آیا ہے
ہے تو بزرگوں کے ذریعے آیا اور ہم اسی اسلام کو فالو کرتے ہیں. اور اگر بہت زیادہ گھر واپسی کراؤ گے، بہت زیادہ پرجوں تک پہنچو گے تو ہم آخری پرجے تک پہنچ جائیں گے. کرو واپسی. دنیا میں آنے والا پہلا انسان حضرت آدم ہے. اب واپسی کر کے دکھاؤ. چلو دیکھتے کتنے پروس تک جاتے ہو. تم آدمی نہیں کہلاتے اگر آدم نہ ہوتے. آدم سے آدمی ہو. بہت کچھ کہا جا سکتا ہے مگر عرض یہ کرنا ہے کہ آپ دین پر قائم رہیں، بس اسلام پہ قائم رہیں، بکواسوں کے چکر میں نہ آئیں. اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.